بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس آپ کی بک آخری مراحل میں شامل ہو چکی ہے۔ اب ہم آپ کے جو ہیں تقریباً آخری لیسنز کی طرف جا رہے ہیں۔ گرامر کے کویسچن بھی ساتھ ساتھ ہم آپ کو کروا رہے ہیں اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہر لیسن کی ہم لوگوں نے آپ کو کروا کے ساتھ ایکسرسائز بھی کروا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تمام تشریحات اور تمام کویسچن آنسر جو ہیں وہ سمجھ آ رہے ہوں گے۔ تو اب ہم لوگ جو ہیں آپ کی آخری نظم آپ کی بک کی جو ہے اسے لکھ رہے ہیں اور تمام غزلیات کی تشریح بھی ہم کر چکے ہیں، اور ایک بہت ہی مزاحیہ اور طنزیہ نظم ہے اور جس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ کرکٹ اور مشاعرہ جو ہے اس کے شاعر کا نام ہے دلاور فگار، اور یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ جو ہے وہ نظم ہے، اور شاعر نے بہت طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کرکٹ کے کھیل کو اور شاعری کی محفل یعنی مشاعرے کو آپس میں ملایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دونوں جگہ پر ایک جیسے ہی کھلاڑی ہوتے ہیں، یعنی جو شاعر ہیں وہ بھی کھلاڑی ہی ہیں اور کرکٹ کے گیم میں بھی کھلاڑی ہوتے ہیں۔ دونوں جگہ کے اصول و ضوابط بھی ایک جیسے ہیں، اور دونوں جگہوں کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ اس طرح انہوں نے کافی زیادہ طنز کر کے اور ایک مزاح کے انداز میں دونوں کو نشانہ بنایا ہے، کرکٹ کے میچ کو بھی اور مشاعرے کو بھی۔ اور آپ کو ساتھ ساتھ ہم یہ بتاتے جائیں کہ یہ سارے کے سارے نوٹس جو ہیں یہ ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، یہ آپ کو کسی گرامر سے جو ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ملیں گے۔ ہم نے اپنے نوٹس جو ہیں وہ خود تیار کیے ہیں، تو آپ لوگ جو ہیں ان کو اگر اس طریقے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ بورڈ میں مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے یہ کرکٹ اور مشاعرے کا شعر نمبر 7 ہے۔ تو کافی لمبی یہ نظم ہے، تو 12 اس کے ٹوٹل اشعار ہیں، تو آج ہم لوگوں نے شعر نمبر 7 پڑھنا ہے۔ وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ اب وہاں سے مراد ہے کرکٹ میچ۔ کرکٹ میچ میں ایک کپتان ہوتا ہے اور وہی پوری ٹیم کی نمائندگی کرتا ہے، وہی پوری ٹیم کی جان ہوتا ہے اور اسی کی انسٹرکشنز پر پوری ٹیم چلتی ہے۔ لیکن شاعری کی محفل میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان، یہاں ہر شاعر ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ کپتان سمجھتا ہے، کوئی شاعر اپنے آپ کو دوسرے شاعر سے جو ہے وہ کمتر نہیں سمجھتا۔ اس طرح سے آپ کی یہ نظم نمبر 6 آپ کی بک کی آخری نظم ہے، اور اس کے بعد ہے اس کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ دلاور فگار کیونکہ ایک مزاحیہ شاعر تھے، پہلے سنجیدہ شاعری بھی کرتے تھے، لیکن پھر ان کی مزاحیہ شگفتہ شاعری اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ اسے ہی شاعری کریں، تو پھر وہ اس شاعری کی طرف مائل ہو گئے۔ تو یہاں شعر نمبر 7 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ تو کیونکہ انہوں نے شاعری کی محفل کو، مشاعرے کو اور کرکٹ میچ کا آپس میں موازنہ کیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ موازنہ پیش کیا ہے، اور یہاں پر وہ اب آپ نے جب تشریح کرنی ہے تو آپ نے شعر کے الفاظ کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا ہے، اور انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر والے شعر کی تشریح جو ہے اس شعر کے اندر لکھ دیں، آپ کو ہمیشہ آپ نے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرنا ہے، انہی الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ تشریح کرنی ہے۔ ہر تشریح کے اندر آپ کوئی قرآن پاک کا یا آیت کا ترجمے کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور یا پھر کوئی قول وغیرہ لکھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے، اس میں آیت اور حدیث کا کوئی حوالہ تو آپ کو نہیں ملے گا، البتہ ریلیونٹ اشعار اور کوئی قول یا کوئی محاورہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو 2 نمبر کی یہ تشریح آنی ہے، ایک شعر جو ہے 2 نمبر کا ہوگا، ٹوٹل آپ نے 5 اشعار کرنے ہیں پیپرز میں، 3 حصہ نظم میں سے ہوں گے اور 2 حصہ غزل میں سے ہوں گے، تو 1.5 پیج کی کم از کم آپ کی تشریح جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب ہم اس شعر کی جو ہے وہ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں، جس شعر کا مفہوم کیا ہے کہ ایک ہی کپتان جو ہے کرکٹ ٹیم میں ایک ہی کپتان ہوتا ہے جس کے اصول و ضوابط پر سب لوگ چلتے ہیں، لیکن مشاعرے کی محفل میں ایسا نہیں ہوتا، ہر انسان جو ہر شاعر ہے وہی اپنے آپ کو ایک بڑا کپتان اور ایک بڑا پلیئر جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو اب ہم تشریح کریں گے۔ پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے وہ شاعر کی شاعری کی خصوصیات کے بارے میں ہوتا ہے، ہم شاعر کا تھوڑا سا تعارف اور اس کی خصوصیات لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ابھی ہم جو ہے تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔
दिलावर फिगार मारूफ मज़ाहिया शायर हैं और तंज़ो मज़ाह में मुनफरिद मुकाम रखते हैं। शगुफ्ता शायरी की तरफ माइल हुए तो उनकी शोहरत भारत तक फैल गई। शेर गोई की हुनरमंदी और तंज का मखसूस अंदाज उनकी शायरी की शोहरत और मकबूलियत का बड़ा सबब था। उनकी मज़ाहिया शायरी की वजह से उन्हें शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के अलकाबात से भी याद किया जाता है। अब हम लोग जो हैं शेर की तशरीह स्टार्ट करने लगे हैं। अब आप देखिएगा कि हमने शेर के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए ही तशरीह जो है वो लिखनी है। तो इसी अंदाज से आप भी जो है वो तशरीह लिखेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड में मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तशरीफ तलब शेर में शायर कहता है कि जिस तरह क्रिकेट टीम का कप्तान होता है और वही कप्तान पूरी टीम की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए क्रिकेट के खेल में सबसे ज़्यादा अहमियत टीम के कप्तान की होती है। इसी के किए गए फैसलों पर टीम अमल करती है, टीम मुत्तहिद रहती है और कप्तान के फैसले को कबूल करते हुए ही टीम मुखालिफ टीम को हराने की हिकमत अमली अपनाती है। कप्तान ही फैसला करता है कि कौन सा खिलाड़ी बैटिंग पहले करेगा और कौन सा खिलाड़ी बॉलिंग करेगा। इस लिहाज से कप्तान पूरी टीम की जान होता है। कप्तान के फैसले को मानना भी हर खिलाड़ी पर फर्ज होता है। अब हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे। आपको पहले ही बताया गया, इसमें आयत या हदीस के तर्जुमे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको नए अशार जो हैं, आम जो ग्रामर्स में नहीं मौजूद, वो ज़्यादातर जो है वो शामिल किए जाएं। तो यहाँ पर शेर जो है ये खेलों के बारे में बहुत ही मशहूर शेर है। पलटना झपटना झपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। मुशायरे में हर शायर ही अपने आप को कप्तान तस्वुर करता है, क्योंकि मुशायरे में क्रिकेट की तरह पूरी टीम ने मिलकर काम नहीं करना होता, बल्कि हर शायर अपने कलाम के जरिए दूसरे शायर से आगे निकलने की कोशिश करता है। इसीलिए हर शायर अपनी मर्जी से काम करता है, जिसके जी में जो आता है वो वही करता है। यहाँ हर शायर ही अपने आप को कप्तान समझता है। हर शायर ही ये समझता है कि उसका कलाम दूसरे शायर के मुकाबले में ज़्यादा मोतबर है। इसीलिए हर शायर अपना कलाम भी खुद ही मुंतखब करता है और खुद ही सामीन को सुनाता है। वो अपने आप को किसी दूसरे शायर के मुकाबले में कम नहीं समझता। फारसी की एक कहावत है मशहूर, उसका हम सिर्फ तर्जुमा लिखेंगे, हम जैसा दूसरा कोई नहीं। इसी तरह इसीलिए शायर मज़ाहिया और तंज़िया अंदाज में कहते हैं कि क्रिकेट टीम में तो एक ही कप्तान होता है, मगर मुशायरे का तो हर शायर ही कप्तान है। इसीलिए यहाँ पर हम एक मुहावरा लिख रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर, किसी शेर का भी ये हिस्सा है और ये मुहावरतन भी इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। तो ये वाले अल्फाज आप मार्कर के साथ खूबसूरत से करके दरमियान में लिख सकते हैं। हर शायर ही अपने आप को उस्ताद समझता है। उसके ख्याल में शायरी पर जो दस्तरस उसको हासिल है वो दूसरे शायर को हासिल नहीं। वो दूसरे शायर की काबिलियत का एतराफ़ नहीं करते, इसीलिए किसी को अपने मुकाबले में खातिर में नहीं लाते। तमाम मुशायरों में शायर एक दूसरे को नीचा दिखाने की धुन में लगे रहते हैं, जबकि क्रिकेट में एक ही कप्तान के बताए गए असूल व ज़वाबित पर अमल किया जाता है। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। वही लोग पाते हैं इज्जत ज़्यादा, जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा। इस तरीके से आपकी नज़म नंबर 6 क्रिकेट और मुशायरा की शेर नंबर 7 की तशरीह जो है ये मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि तशरीह जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब आपने देखा इसके अंदर हमने बहुत ही आसान दो रेलिवेंट अशार जो हैं वो लिखे हैं। तो इस तरह अगर आप अशार जो हैं अभी से याद करने शुरू कर देंगे तो यही अशार आपको तशरीहात में भी लिखने में आसानी होगी और यही अशार जो हैं आप मज़ामीन में भी जगह जगह कोट कर सकते हैं। तो एक ही दफ़ा आपको शेर अच्छे तरीके से याद करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप शेर को जो है अक्सर जगहों पर जो है कोट कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप तशरीह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर हासिल हो जाएंगे और 2/2 आप मार्क्स ले लेंगे। बस आपने हमेशा ज़हन में रखना है कि आपने अपने जो तमाम अल्फाज हैं
ان کو آپ نے شعر کے الفاظ کو غور کرنا ہے اور اپنی تشریح کو انہی الفاظ کے اندر اندر رکھنا ہے، تو اس طریقے سے آپ بہت اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ ون بائی ون آپ کے اشعار جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، آخری مراحل کی طرف آپ کی نظم جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر کے بھی آپ کو بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ کروا چکے ہیں، لیکن ابھی بہت سارے ایسے کویسچن ہیں جو آپ کے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ون بائی ون ساری ویڈیوز جو ہیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔